ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر آیا، اس نے منہ پہ چھڑی ماری اور کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا۔ قصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بہت ہی دلچسپ بیان ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا، آپ سنیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں قصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا۔ ایک طرف آپ کی راتوں کا ذکر کر رہا ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا، کہیں میرے نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کبھی میرے حبیب کی رحمت للعالمین کا ذکر کرتا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کبھی کل کائنات کا نبی ہونے کی بات کرتا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہیں آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں کی جنت کی بشارت دیتا ہے، وکلا وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے میرے حبیب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں۔ کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملی سوائے میرے محبوب کے کہ جو آپ کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھ گیا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، سامنے لوگ تھے، اور لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی، ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا، پھر کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے یوں دیکھا، کہا کذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا۔ آپ نے کہا میدان محشر میں چلوں گا براق پہ سوار ہو کر، اور بلال حبشی میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ صحابہ علی کا ہاتھ پکڑا، سینے کے قریب کیا، علی تو خوش ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، ٹھیک ہے؟ راضی ہو؟ حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی میرا ساتھی عثمان ہے۔ طلحہ، زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم میرے دو خادم، ایک طلحہ ایک زبیر۔ ایسی بشارتیں کوئی نبی نہیں دے گیا، ایسے تذکرے کسی نبی کے ساتھیوں کے غلاموں کے نہیں ہوئے۔ صلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں کے لیے ایسا اعلان، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، اے میرے حبیب جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا میں ان سے راضی ہو گیا۔ نہ تورات کی قسم اٹھائی، نہ زبور کی، نہ انجیل کی، قرآن کی قسم اٹھائی۔ قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید۔ آپ کی آنکھوں کا ذکر، لا تمدن عینیک، آپ کے چہرے کا ذکر، فول وجہک شطر المسجد الحرام، آپ کی زبان کا ذکر، لا تحرک بہ لسانک، آپ کے ہاتھ کا ذکر، لا تجعل یدک مغلولہ، آپ کی گردن کا ذکر، علی عنقک، آپ کے سینہ مبارک کا ذکر، الم نشرح لک صدرک، آپ کی کمر کا ذکر، الذی انقض ظہرک، آپ کے دل کا ذکر، علی قلبک، پورے وجود کو میرا رب الگ ذکر کرتا ہے، آپ کے اندر کے غم کا ذکر، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، آپ کے اندر کی کڑھن کا ذکر، لعلک باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، اندر کی کیفیت باہر کے اعضاء و جوارح کو میرے رب نے الگ کر کے پھر جمع کر کے ذات محمد کو بنا کر پھر اس کی قسم اٹھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی قسم اٹھائی، آپ کی زندگی کی قسم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، زمین سے اٹھا کر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں،
پہلے پہ آدم ملے، دوسرے پہ یحییٰ زکریا عیسیٰ ملے، تیسرے پہ یوسف ملے، چوتھے پہ ادریس ملے، پانچویں پہ ہارون ملے، چھٹے پہ موسیٰ ملے، ساتویں پہ ابراہیم ملے، اور پھر سارے نبی پیچھے رہ گئے، اور سدرۃ المنتہا پر جبریل بھی پیچھے رہ گیا کہ یا رسول اللہ اس سے اوپر اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور پھر اوپر میرے حبیب کو میرے اللہ نے بلایا۔ کیسے بلایا اللہ جانے، محبوب جانے۔ پھر عرش کے دروازے کھلے، پھر عرش پہ قدم، آج پہلی دفعہ کسی کا قدم پڑ رہا ہے عرش کے اوپر، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ کون ہے جسے میں نے بلایا، تم نے بلایا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے حبیب بنایا، میں نے زندگی سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے محمد کا نام دیا، میں نے اسے دکان سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے احمد کا نام دیا، میں نے اسے گھر سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا، خلیل کہا، کلیم کہا، جسے میرے اللہ نے طٰہٰ کہا، یاسین کہا؟ اسے میں نے زندگی سے نکالا، جسم سے نکالا، کاروبار سے نکالا، جاب سے نکالا، معاشرت سے نکالا، اخلاق سے نکالا۔ یہ کون ہے؟ یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، یہ مجتبی ہے، یہ مرتضی ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ ناصر ہے، منصور ہے، یہ راشد ہے، یہ رشید ہے، یہ عربی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ ابتحی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ جنت کی چابی کا مالک ہے، یہ اللہ کے جھنڈے کا پکڑنے والا ہے، یہ کائنات کا ہادی اور رہبر ہے۔ یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل والعفو والمعروف خلقہ والعدل سیرتہ والہدى امامہ احمد اسمہ والاسلام ملتہ۔ پتہ نہیں کہاں سے حدیث مجھے پرانی 30 سال پرانی پڑھی ہوئی یاد آ گئی۔ یہ وہ ہے جسے برمنگھم والے بھلا دیں گے پر اس کا رب نہیں بھولا۔ تو حبیب ہے، وہ تو حبیب ہے۔ یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا دین اسلام ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، حق اس کی زبان ہوگی، عدل اس کی عدل 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 اس کی زندگی ہوگی، اس کی زندگی ہوگی، معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا، تواضع آج ہی اس کا لباس ہوگا۔ وہ کل کائنات کا امام ہوگا، اس کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی، بہروں کو کان ملیں گے، گمراہوں کو ہدایت ملے گی، جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے، ٹوٹے دل آپس میں جڑیں گے، قبیلے قومیں مل کر آپس میں امت بنیں گی۔ یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلعر بن ارعوا بن عیذ بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ ہاں یہ وہ ہے جو آج امت کے گھروں سے نکل گیا، یہ وہ ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے امت کو یاد کر رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے۔ میرے باپ ہارٹ اٹیک میں اچانک گئے، بیٹیاں دور تھیں، ایک لاہور میں تھی، ایک فیصل آباد میں تھی، وہ کہیں وہ میری دھیاں مینوں ملاؤ، وہ میری دھیاں مینوں ملاؤ، وہ میری بیٹیاں مجھے ملاؤ۔ پر اس وقت نہ کوئی ٹیلی فون تھے ایسے، نہ کوئی ایسے وہ آپس میں کوئی رابطے تھے، تو وہ نہیں پہنچ سکی۔ وہ میرا باپ یہی حسرت لے کے مر گیا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھا۔ یہ میرے نبی آج 12 ربیع الاول ہے اور 7 جون ہے، 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور پیر کا دن ہے اور 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم ہے اور
اشارہ ہو چکا ہے کہ آج محبوب کی ملاقات ہے. آپ اپنے ساری بیگمات کو بلایا اور ان کو رخصت کیا، پھر بیٹے کو بلایا، ملاقات کی، رخصت کیا، پھر علی کو بلایا اور گود میں سر رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، کچھ دعا دی، پھر رخصت کیا، پھر سب سے آخر میں حسنین کو بلایا، حسن کو ادھر لیا، حسین کو ادھر لیا، دونوں کے سر چومے اور ساتھ ہی آنسو جاری ہو گئے. بیویوں کو رخصت کر کے نہیں روئے، بچی کو رخصت کر کے نہیں روئے، داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے. جب بچوں کو سینے سے لگایا تو آنکھوں میں آنسو کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو زہر میں مار دیا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جائے گا. ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر آیا، اس نے منہ پہ چھڑی ماری اور کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ایسا روشن چہرہ میں نے نہیں دیکھا. پھر چھڑی ماری تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چوما ہوا ہے. یہ سب کچھ آپ کی نظر کے سامنے آ رہا ہے. دعا نہیں کی، دعا نہیں کی. ایک خبر پہلے دی دیکھ رہا ہوں، ایک کتا ہے کالا چٹا میری اولاد کا خون پی رہا ہے. جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور شمر پہ امام علی مقام کی نظر پڑے تو کہا اللہ اکبر صدق اللہ ورسول، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے. تو ساتھیوں نے عرض کی کیا سچ کہا؟ فرمایا وہ دیکھو سامنے جو کھڑا ہوا ہے شمر، اس کو برس کی بیماری ہوئی تو رنگ کالا تھا تو سفید داغ لگ گئے. تو آپ نے کہا میرے حبیب نے کہا تھا ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا، وہ کھڑا ہوا ہے. ہاتھ تو نہیں اٹھائے کہ اللہ یہ نہ ہو، میرا بچہ ذبح نہ ہو، میرا بچہ زہر میں نہ تڑپے، زہر کا تڑپنا. سب کو رخصت کر دیا. جبریل آ گئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا. فماذا بعد الحق الا الضلال، اس اللہ کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ 4 کاغذ کے نوٹ اکٹھے کر کے کہاں جاؤ گے؟ جس زندگی کی تمنا کرتے ہو وہ یہاں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. تم پیپر دے رہے ہو، موج کرنے نہیں آئے. دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا. وہ کیا گھر ہے جو مٹ جائے، وہ کیا زندگی ہے جو موت کا شکار ہو جائے، وہ کیا جوانی ہے جو بڑھاپے کا شکار ہو جائے، وہ کیا صحت ہے جسے مرض کھا جائے، وہ کیا خوشی ہے جسے غم کھا جائے، وہ کیا بہار ہے جس سے خزاں نگل جائے، وہ کیا اجالا ہے جسے اندھیرا نگل جائے، وہ کیا صبح ہے جس کی شام ہو جائے، وہ کیا دن ہے جس کی رات ہو جائے. یہ کچھ نہیں ہے. ہاں تم چاہتے ہو تو تھوڑا صبر کر لو، 4 دن اللہ رسول کے آگے سر جھکا دو. یا اللہ تو بتا میں کیا کروں، یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا کروں. جو کہیں وہ کر دو، جہاں سے روکیں وہ رک جاؤ، پھر تھوڑا سا انتظار کر لو، پھر اللہ کا اعلان سنو، اعلان سنو جنت کے دروازے پر، جنت کے دروازے پر. میرے بندو زندگی مبارک، اب موت ختم. تم چاہتے تھے نا زندگی ہو موت نہ ہو، چلو اب موت ختم. ہاں تم دنیا میں زندگی گزار کے آئے تو لمبی زندگی میں پھر بڑھاپے کا تمہیں تصور ہوگا تو تمہیں خیال نہ آئے کہ موت نہیں ہے تو لمبی زندگی ہے تو بڑھاپے کا کیا بنے گا. تو سنو سنو، ہمیشہ جوانی مبارک ہو، بڑھاپا ختم. پھر تمہیں خیال آئے گا کہ جوانی میں بیمار ہوتے تھے تو بیکار ہو جاتے تھے، تو پھر جوانی اور بیماری آئے گی پھر کیا بنے گا. تو سنو سنو سنو، بیماری ختم، صحت مبارک ہو. پھر تمہیں خیال آتا ہوگا کہ صحت بھی ہو، جسم بھی ہو، زندگی بھی، اور پیسہ نہ ہو تو وہ کس کام کی جوانی. تو سنو سنو سنو، ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو، اب غریبی تمہارے قریب سے نہیں گزرے گی. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ
شرابا طہورا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. تمہیں شراب کا بڑا شوق ہے، تھوڑی دیر صبر کرو، 4 دن کچھ دن صبر کرو، کیا ہوگا. اللہ نے 3 محفلیں بیان کی ہیں شراب کی جنت، 3 ایک ہی صورت میں. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. جنتی لوگ شراب ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں. یہاں پلانے والا کوئی نہیں، خود پینے والے ہیں. حالانکہ ان کو بھی پلانے والے ہی ہوں گے، لیکن تعبیر الگ الگ کر کے مقام کا فرق بتایا ہے. سب کے خدام ہیں. سب سے چھوٹا درجے کا جنت بھی 80,000 اس کے نوکر ہیں. 80,000 نوکر ہیں. تم تو ویسے نوکر کی نعمت سے محروم ہو. چاہے تم لاکھوں پتی ہو چاہے کخ پتی ہو، اپنے بانڈے آپ ہی مانجنے، اپنا ٹوائلٹ بھی خود ہی صاف کرنا ہے. تو تم تو نوکر کی نعمت سے محروم ہو. تمہیں تو زیادہ مزہ آئے گا جا کے جنت میں کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے. 80,000. لہذا سب کو پلانے والے ہیں، لیکن فرق بتانے کے لیے 3 طرح کے انداز اختیار کیے ہیں. سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں، کافوری شراب ہے، خود پی رہے ہیں. اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی، جنت کی مڈل کلاس. وہ کیا ہیں؟ یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا. انہیں زنجبیلی شراب پلائی جائے گی. وہ پی رہے تھے، انہیں پلایا جا رہا ہے. یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے، کبھی نوکر ہوں گے، کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا، جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا ہے. ان 4 چیزوں سے بنایا ہے، مٹی نہیں ڈالی. مشک، عنبر، زعفران، کافور. پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے. یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے. لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے. وہ کیسے کیا ہے؟ اللہ اکبر. اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے. اپنے نور کی تجلی میں سے نور وجہہن من نور اللہ تعالی. اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پہ ڈالا. وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے. یہاں کسی بھی چیز، کوئی عورت نہیں، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بلڈنگ ہو، کوئی گھر ہو، کوئی بیڈ روم ہو، کوئی ڈرائنگ روم ہو، کوئی ہوٹل ہو، کوئی لاؤنج ہو، کوئی مسجد ہو، جب ہم اس کو میک اپ کرتے ہیں، یہ میک اپ، یہ فانوس لگا ہوا ہے اس کا میک اپ ہے، یہ قالین بچھا ہے اس کا میک اپ ہے، تو اس کی ایک حد پر آ کر وہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے آگے ہم کر نہیں سکتے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. اور وہاں جا کے پھر وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے. نیچے کیسے آنا شروع ہوتا ہے؟ میں نے ایک دفعہ دیکھا، اچھا لگا، پھر دیکھا، پھر میں چلو یار ویکھی شیکی ویکھنا. ٹھیک ہے، یہ انسانی فطرت ہے. پہلی دفعہ میں کینیڈا گیا جماعت میں نے کہا یار نیاگرا تو دکھاؤ یار، نیاگرا دیکھنا ہے بھائی. تو ہم اسپیشل گئے نیاگرا دیکھنے. اگلی دفعہ گیا تو میں نے نہیں کہا، ساتھیوں نے کہا نیاگرا دیکھو گے، میں نے کہا دیکھوں گا، دیکھنے چلے گئے. تیسری دفعہ گیا، مولانا نیاگرا چل. میں کہا دفعہ کرو، پانی تا ہے، دفعہ کرو، پانی تا ہے، ویکھ لے ہون کی ویکھنا. کیا وجہ ہے؟ کہ اس کا حسن ایک جگہ اینڈ ہے، اس سے آگے نہیں جا رہا. تو لہٰذا اٹریکشن ختم ہو گئی. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ دیکھنے بعد ختم ہو گئی. اب جنت میں کیا ہو رہا ہے؟ ہائے 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 ہائے. میں صرف لڑکی کی بات نہیں کر رہا، میرے رب کی عزت کی قسم، تم گھاس کا ایک تنکا بھی دیکھو گے اور ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو ہر سیکنڈ میں اس کا حسن آگے جا رہا ہوگا، آگے جا رہا ہوگا، آگے جا رہا ہوگا. لہٰذا تمہیں خالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے. تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا. اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے کہ تم نے اس کو یوں دیکھا تو تمہیں اس کے حسن کا ایک لیول نظر آیا. پھر تم نے ادھر دیکھ کر پھر یوں دیکھا، 1-2 سیکنڈ کی بات ہے تو رب ذوالجلال کی قسم اس کا حسن پہلے سے ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا. پھر تیسری نظر ڈالی تو اس کا حسن ہزاروں گنا آگے جا چکا ہوگا. لہٰذا صرف اپنی بیوی کو بیٹھ کے دیکھتا رہے، ہزاروں سال دیکھتا رہے تو لذت ختم نہیں ہوگی. سب سے چھوٹا جنتی جب جنت میں جائے گا تو اپنی بیوی پہ نظر پڑے گی تو 40 سال صرف دیکھتا ہی رہے گا. تم تو 4 منٹ بیوی کو نہیں دیکھ سکتے، لڑائی شروع ہو جائے گی. وہ تمہیں نہیں دیکھ سکو کہ کیوں دیکھی جانا ہے؟ وہ سمجھے کوئی عیب دیکھ لیا ہے، کوئی میرے اندر نقص دیکھ لیا، کوئی فالٹ میرا نکال رہا ہے.
اے ہے دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے رہو. میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے, میری شارخ سے زیادہ میرے قریب ہے. تم کروڑوں سال صرف دیکھتے رہو, رے اللہ کی قسم تمہاری لذت میں کمی نہیں آئے گی. نہ تمہیں کھانے یاد رہے گا, نہ پانی یاد رہے گا, کچھ بس دیکھنے کا مزہ لیتے رہو. تو پلانے والیاں یہ ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھا دے, اتنا, یہ فنگر ٹپ جس کو کہتے ہیں, یہ اگر جنت کی لڑکی فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے. سورج جیسے سورج کے سامنے تارے نظر نہیں آتے, جنت کی لڑکی کے فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آتا. تو ابن عباس نے فرمایا جس کی فنگر ٹپ ایسی ہے اس کا چہرہ کیسا ہوگا, جس پر اللہ کا نور پڑا ہوا ہو اور مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہو. مستورات بھی میں سن رہی ہیں, وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں, تو ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا جنت کی اس عورت سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے, اس سے ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اور ایک دفعہ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت کا درجہ زیادہ ہے یا جنت کی عورت کا؟ تو آپ نے کہا دنیا کی عورت. کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ان کے ذہن میں وہ خیال تھا کہ ہم تو مٹی سے بنی ہیں, بڑھاپا بھی آتا ہے, موت بھی آتی ہے, پیشاب بھی ہے, گندگی بھی ہے. وہ تو مشک عنبر زعفران سے بنی ہیں, موت بھی نہیں, بڑھاپا بھی نہیں, پیشاب بھی نہیں, پخانہ بھی نہیں, تو وہ تو بڑے اعلیٰ ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, اللہ کی بندگی کرتی ہے, گناہوں سے بچتی ہے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں پر ایمان والی عورتوں کو اوپر کر دے گا. تو یہاں پلانے والے کون ہیں؟ جنت کی لڑکیاں, جنت کے خادم فرشتے. ایک وی وی آئی پی کلاس ہے, وی وی آئی پی کلاس, اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے, اکثر ریڑھی والے, کلچے والے, چھولے بیچنے والے, اگر وہ اللہ کے فرما بردار ہیں. ورنہ غریب اگر اللہ کا نافرمان ہو تو اللہ اس پہ زیادہ غصے ہوگا قیامت کے دن. اللہ اسے کہے گا پیسے والے کو تو پیسے نے دھوکہ دیا, تمہیں کس چیز نے دھوکہ دیا, تم نے مجھے بھلا دی. تو وہ وی وی آئی پی کلاس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے, مالدار بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا. تو وہاں کیسے چلا ہوگا سیشن؟ وہاں یہ ہے ہائے وسقاہم ربہم شرابا طہورا, وہاں اللہ خود پلا رہا ہو. آؤ آؤ, تم نے برمنگم میں روکا, یہ لے میرے ہاتھوں سے لے, یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی. اب دونوں کا مقابلہ کر لو, کون سا سودا لینا ہے, کون سا چھوڑنا ہے. زنا سے بچو کہ میرے رب نے خوبصورت پاکیزہ لڑکیاں تمہارے نکاح کے لیے تیار رکھی ہوئی ہیں. حرام سے بچو کہ عالی شان گھر اللہ نے تمہارے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. ایک اینٹ سونے کی, ایک چاندی کی, ایک موتی کی, ایک یاقوت کی, بیچ میں گارا مشک کا, گھاس زعفران کی, اور ان کی جو اوپر چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے. تو اللہ بلا رہا ہے آؤ تو صحیح, تھوڑے 4 دن تو ہیں, آنکھ بند ہوئی اور تم زندہ. لوگوں کی نظروں میں مر گئے, اللہ کی نظروں میں جی اٹھے. تو آؤ ایک دم جب جنت کے در کھلیں گے سب سے پہلے میرے نبی قدم رکھیں, پہلا قدم میرے نبی کا پڑے گا. اور آپ نے کہا میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا. پھر امت کے غریب لوگ, پھر باقی لوگ, پھر باقی نبی, پھر باقی امتیں. جب اپنی جگہ سب بیٹھ جائیں گے تو نوکر آئیں گے, سلام, آداب, آداب, تسلیمات, سلام, 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 سلام. ایک آدمی سلام کرے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے, جب کروڑوں نوکر غلام سلام کریں گے تو اس کا ایک مزہ آئے گا. ابھی وہ مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم فرشتے آ جائیں گے, سلام علیکم, سلام علیکم, سلام علیکم. وہ کہیں گے بھائی آپ تو فرشتے ہو, آپ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم, بما صبرتم. وہ جو برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری, آج اس کے بدلے میں ہم سلام کر رہے ہیں. تو یہ اتنا خوش ہوں گے کہ اچھا ہمیں فرشتے سلام کر رہے ہیں, فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں. ابھی وہ نشہ باقی ہوگا,
کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ میرے بندو، میری بندیو، اپنے رب کا سلام قبول کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر میں قربان جاؤں، کہے گا حل رضیتم، راضی ہو، خوش ہو؟ بلکہ میرے نبی نے فرمایا ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا خوش ہو، راضی ہو؟ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی حاجت، کوئی ضرورت؟ کہ نہیں اللہ، راضی راضی راضی۔ پھر اللہ کہے گا تو پھر اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں، جنت سے اعلیٰ۔ تو کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں گا، جاؤ میں راضی ہو گیا۔ اگر کوئی زندگی کی قیمت لگانی ہے تو یہ لگاؤ، کہاں بھاگے جا رہے میرے بھائیو؟ اپنے اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، اس تک پہنچنے کا راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں، مختصر سا اپنے آپ سے لڑنا ہے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا سیکھو، جہاں ہو نماز کا وقت ہو سجدے میں سر رکھ دو، سجدے میں سر رکھو، کہ میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ پھر مجھے کربلا یاد آ گیا کہ یہی مہینہ تھا، 10 محرم تھی اور جمعہ کا دن تھا اور نماز کا وقت داخل ہوا، تو امام عالی مقام نے اپنے لشکر کے سردار زہیر سے فرمایا ان سے کہو جنگ بند کریں یا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، میں نماز پڑھ لوں، ہمیں نماز پڑھنے دیں۔ تو زہیر نے گھوڑا آگے بڑھا کر کہا شمر سے تھوڑی مہلت دو، ہم نماز پڑھ لیں، پھر تم نے جو مرضی کرنا ہے، نماز تو پڑھنے دو۔ شمر نے کہا ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ ایک اور کوفی کھڑا تھا، اس کا نام حسین بن نمیر، انہوں نے کہا تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا لعنت ہے تم پر، جس گھر کی طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے واپس آ کر عرض کی حضور وہ نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روکیں گے۔ کہا اچھا پھر ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے رب کی قسم اگر حسین نماز نہ پڑھتے تو انہیں کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن ایک فرق پڑتا کہ پھر پیغام ادھورا جاتا، میسج ادھورا جاتا، اور میسج یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ ہم نے تلوار کی دھاروں کے نیچے بھی سر جھکانا ہے، اور ہم نے تڑپتے جسموں کے ساتھ بھی سجدہ کرنا ہے، اور ہم نے زخمی جسموں کے ساتھ بھی اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے، اور ہم نے خون آلود جسموں کے ساتھ بھی رب کے سامنے کھڑے ہو کے آنے والی نسلوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز وہ ہے جسے اس وقت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے میں کیسے پڑھتا، میری جاب تھی میں کیسے پڑھتا، میری آنکھ نہیں کھلتی میں کیسے پڑھتا، میری عادت نہیں۔ اللہ کی قسم یہ جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے، صرف جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے، صرف جنتی نہیں جنت کے سردار۔ اور یہ سرداری کب ملی؟ محنت کے بعد نہیں، پہلے ہی ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ایسا پیار تھا کہ دونوں کو عرب سردار بچہ اٹھانا اپنی ذلت سمجھتے تھے، بچے نہیں اٹھاتے تھے، سب کے سامنے پیار نہیں کرتے تھے، لیکن آپ حسن حسین کو یہاں اٹھاتے، پھر یہاں ہی نہیں اٹھاتے تھے، یہاں کندھوں پہ بٹھاتے، یہاں۔ اور ایک عرب بدو حیران ہو کے دیکھ لیں یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، مطلب یہ کتنی عیب کی بات ہے کہ آپ جیسا سردار اور یہاں بچوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ کہنے لگا آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، اور صرف میں نہیں کرتا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اور بتاؤں جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے محبت کریں گے اللہ ان سے بھی محبت کرے گا، اللہ بھی ان سے محبت کرے۔ پھر ہم نے دعا مانگی یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کی 100% کاپی تھی، چہرہ
یہ آدھا حصہ اوپر والا نبی کے مشابہ، یہاں سے نیچے پاؤں تک علی کے مشابہ، باپ کے مشابہ۔ حسین اس کا الٹ، سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ۔ اس مشابہت پر ہمارے نبی کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کیا لاڈ لڈائے اور کیا لوگوں نے کر دیا ان کے ساتھ۔ نماز جیسے عظیم عمل میں، نماز جیسے آپ رکوع میں ہوتے تو حسن آ کر نا پاؤں میں گھس جاتے تھے، یہاں سے نکلتے ادھر، یہاں سے نکلتے یوں۔ سجدے میں جاتے تو کمر پہ بیٹھ جاتے تھے، فرض نماز کا سجدہ۔ تو ایک دفعہ، پہلی دفعہ جب یہ قصہ ہوا تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، بچے کے اتارا نہیں، اٹھے نہیں، سجدہ لمبا کر دیا۔ پچھلے پریشان ہو گئے کہ اتنا لمبا سجدہ، کہیں آپ فوت تو نہیں ہو گئے؟ تو جو پہلی صف میں تھے نا، انہوں نے یوں کر کے دیکھا، چکر کی، وہ دیکھا تو حسن کمر پہ چڑھے ہوئے۔ تو قریب ایک آدمی نے آگے ہاتھ بڑھا کے کھینچنا چاہا، تو آپ نے یہاں سے دیکھا ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ، نماز میں یوں اشارہ کیا کہ میرے بچے کو نہ چھڑو۔ جب حسن خود اترے پھر آپ سجدے سے اٹھے۔ کبھی حسین چڑھ جاتے تھے، کبھی حسن دونوں ہی چڑھتے تھے۔ یہ سر حسن کے بعد کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ۔ اور آپ حسن کو جب چھوٹے تھے زیادہ حسن، تو آپ حسن کو یوں زبان دکھاتے، اتنا بڑا عظیم نبی کیا ہو رہا ہے، تو وہ زبان، آپ کی زبان بڑی سرخ خوبصورت، تو وہ بچہ سمجھتا شاید یہ کوئی کھانے کی چیز ہے، تو آگے یوں ہاتھ مارتے، پکڑنے کے لیے ہاتھ مارتے، آپ پھر وہ بیٹھ جاتے، پھر آپ کہتے یہ میرا نبی گھر کی زندگی بتا رہا ہے۔ اور تمہیں تو بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی کوئی نہیں، بیگم بھی کم جاب پہ جا رہی، خامد بھی جاب پہ جا رہا، پیچھے بچے ڈرگ بیچنے پہ لگے، اب تم کس کام کے ہو؟ کیا کرو گے اس دولت کو؟ جب نہیں ڈرگ بیچو، گستاخ ہو گیا، بدتمیز ہو گیا، تو اس دھن دولت کو آگ لگا دو جا کے۔ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو۔ عورت کا کام کمانا نہیں ہے، عورت کا کام نسل کو بنانا ہے۔ قناعت سیکھو، قناعت تو آسانی سے مینج ہو جائے گا۔ قناعت نہیں تو پھر تو دنیا کے بادشاہ کی بھی ہوس پوری نہیں ہو سکتی۔ کھیلتے تھے، حسن حسین کی کشتی کراتے تھے، دونوں بھائیوں کی کشتی کراتے۔ ایک دفعہ دونوں کی کشتی ہو رہی اور حسین ذرا کمزور پڑ رہے تھے، تو آپ اس کو شاباش دیتے، شاباش شاباش شاباش۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی، ماں بھی بیٹھی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، تو میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ ایسی ہستیاں، لیکن ایک سبق ہے، یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ امت کو پتہ چلے کہ دین کتنی قیمتی چیز۔ او جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں نہ ہمیں ڈرایا کرو۔ ہاں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اس کا کوئی عدل بھی ہے۔ رات کا شراب پینے والا اور رات کو مصلی پہ رونے والا برابر ہو جائیں گے، تو پھر یزید حسین کو ایک ہی جگہ بٹھا دو، پھر کربلاؤں کے لیے رونا چھوڑ دو۔ رات کو ناچنے والی، رات کو رونے والی برابر ہو جائیں گے، سود کھانے والا، حلال کھانے والا برابر ہو جائیں گے، شراب بیچنے والا اور مزدوری کرنے والا برابر ہو جائیں گے، جھوٹ بولنے والا، سچ بولنے والا برابر ہو جائیں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ اس سے زیادہ واضح کیا بتاؤں کہ میرا رب کہتا ہے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ماننے والا نہ ماننے والا برابر کر دوں گا؟ کون سی کتاب میں؟ اللہ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، ایک بدماش اور ایک فرمانبردار کو برابر کر دوں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسی ہستیاں، جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن نے پوچھا یہ تو ہنسنے کا موقع نہیں، کیوں ہنسے ہو؟ زینب کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں۔ تو اب نہ پڑھے نماز، اب کیا مسئلہ ہے؟ جنت کے لیے تو کرنا ہے سب، یہ جنت کے لیے تو کر رہے، اللہ کے لیے تو کر رہے،
کہ زرد دادن و جان دادن نہ آئے ہے از لذت دیدارش، خسرو چتواں گفتن سر دادن و جان دادن نہ دیدار خیارے. اس اللہ کے لیے تو سر کٹا رہے ہیں، تو وہ تو راضی ہو چکا ہے، نبی آ چکا ہے، آؤ بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، تو اب نہ پڑھیں نماز. نہیں، برمنگم والوں کو کون بتائے گا کہ نماز کیسی چیز ہے. انہوں نے کہا جی وہ نہیں جنگ روک رہے گا، پھر چلو نماز پڑھو. نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی. آدھوں کو روک دیا تم جنگ کرو، آدھوں سے کہا تم نماز پڑھو. آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی. پھر جنہوں نے نماز پڑھی انہوں نے کہا تم آگے بڑھ جاؤ، ان سے کہا تم جا کے پیچھے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرو. 1400 سال کی تاریخ میں ایسے نمازی میری نظروں سے نہیں گزرے، اور ایسی نماز نہیں پڑھی گئی. نبی کے زمانے کے بعد آپ نے بھی صلاۃ خوف ایک پڑھی تھی، وہ نبی تو نبی ہوتا ہے. اور کیا ان کا حال تھا، خون و خون، اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے. جب سجدوں میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہا ہوگا تو دھرتی میں کیا ہلچل مچی ہوگی. نماز نہ چھوڑا، نماز نہ چھوڑنا، کوئی عورت نہ کوئی مرد، نماز نہ چھوٹے. اللہ کو اور کبیرہ گناہوں سے بچو، کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچو، بڑے گناہوں سے بچو. چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور اللہ بھی درگزر کرتا ہے. بڑے گناہوں سے بچو، وہ بھی ہو جائیں توبہ کر لو معاف، توبہ کر لو معاف. ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے. ایک صحابی کی بیگم نے کہا یا رسول اللہ میرے خامند موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. علقمہ آپ دوڑے ہوئے گئے، ہم نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو. کہا جی نہیں پڑھا جا رہا. بول رہے ہیں؟ کہا جی پڑھا نہیں جا رہا. کہا کیوں؟ پھر آپ نے ایک دم کہا کوئی ماں باپ میں زندہ؟ کہا جی ماں. راضی ہے؟ کہا نہیں ناراض. بلاؤ. وہ آ گئیں. آپ نے کہا علقمہ کی اماں تمہیں بچے سے ناراض ہو؟ کہا جی ہاں. کیوں ناراض ہو؟ کہا جی اور کچھ نہیں، بہت نیک بچہ ہے، تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مجھ سے بدتمیز ہو کے بولتا ہے. وہ مجھے ابھی راستے میں بتا رہا تھا ایک ساتھی کہ جی یہاں کے جو بچے ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیز ہو کے بولتے. پہلا قصور ماں باپ کا. انہوں نے کب ٹائم دیا تھا؟ انہوں کو ٹائم دیا تھا بچوں پر محنت کے لیے. کہا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں ہے، بدتمیز ہو کے بولتا ہے. تو آپ نے کہا معاف کر دے. کہا میرا دل ٹوٹا ہوا ہے. آپ نے کہا اچھا اگر میں اسے آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گی، معاف کرو گی؟ کہاں پھر تو کروں گی، اتنا تو میں نہیں سہ سکتی. خبر اگر تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا. ہے کون؟ صحابی. آپ نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں، میں معاف کرتی ہوں. تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. تو اس کے کہا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی. پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کے دفن میں شریک ہوئے، قبر تک گئے. پھر آپ نے دفن کے بعد اعلان کیا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. کبیرہ شراب سے بچو، نشوں سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. دھوکہ نہ دو. خاص طور پر یہاں کے لوگوں کو دھوکہ دینا تو بہت بڑی گراوٹ ہے. یہاں کی حکومت نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، تم انہی کو دھوکہ دو. ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولو، کتنے پیسے بچا لو گے؟ جھوٹ بول کے تم نے سارا ملک بچا لیا تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے. پیسہ نہ بچاؤ، سچ کو بچاؤ. سچ پراپرٹی ہے، پیسہ پراپرٹی نہیں ہے، سچ پراپرٹی ہے. ہمارے ملکوں میں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے کہ حکومتیں کچھ لگاتی ہیں کچھ کھا جاتی ہیں. یہاں تو سارا تم پہ لگاتے ہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ احسان دانش کی کتاب زندگی میں ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پہ تو ایک دلی میں ایک گرو تھا جو جیب کترا تھا، اس کے آگے چیلے تھے جو جیب کاٹ کے کمائی دیتے تھے. تو ایک دن ایک اس کا چیلا یعنی ایک لڑکا 2 روپے لے کر آیا. تو اس کے ٹیچر نے اس کو ڈانٹا کہ اتنے تھوڑے پیسے آج لائے ہو، صرف 2 روپے. تو اس نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال پکڑا تھا، آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے.
لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو طعنہ دے دیا، گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو پھر میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ اور میرا نبی میری وجہ سے شرمندہ ہو کہ بس اس شرم میں جا کر میں نے اس کو واپس دے دیے اور یہ اپنے کے 2 روپے کھسکا کے لایا ہوں۔ تو وہ گرو نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ بیٹا یہ تیرا آج کا انعام ہے کہ تو نے خوب کیا۔ تو تمہارا ان لوگوں سے واسطہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام طعنہ دے بیٹھے تو کدھر جاؤ؟ جھوٹ نہ بولو چاہے سب کچھ دینا پڑ جائے، جھوٹ بول کے پیسہ نہ بچاؤ، دھوکہ دے کے کاغذات نہ بناؤ۔ یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی کرنا کہ میرے کاغذات بن جائیں، اللہ کے واسطے ایسی ذلت کے کام نہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا، نماز چھوڑنے پر کہا اس نے کفر کیا، جس نے نماز چھوڑی کفر کیا، اور جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ من غش فلیس منا، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، سب کچھ چلا جائے جانے دو، سچ کا ساتھ نہ، سچ کا ساتھ۔ ابن خراش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا، زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حجاج کا زمانہ، ان کے 2 بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں شریک ہو گئے، پھر ان کو شکست ہوگی، وہ بھاگ گئے، پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے۔ CID نے بتایا کہ وہ گھر آ گئے، تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کا امتحان لوں گا۔ ان کو بلا لیا، کہنے لگا ابن خراش اور تیرے 2 بیٹے ہمارے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے، وہ پہ بھاگ گئے تھے، ان کی کوئی خبر ہے کہاں ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، گھر آ چکے ہیں، گھر میں ہیں، ابھی یہیں چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو حجاج نے کہا تیرے سچ پر تیرے بیٹے تجھے ہدیہ کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا تیرا سر بھی اڑا دیتا، تیرے بچوں کا سر بھی اڑا دیتا، تیرے سچ پہ تجھے تیرے بیٹے تحفہ دیتا۔